امتوں واحدۃ لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم صحفا فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون وزخرفا وإن کل ذالک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ عزیز طلبہ، پڑھی گئی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، جو لوگ رحمان سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں، اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ عزیز طلبہ، آج روایت کے برعکس ہم نے 3 آیات اکٹھی پڑھی ہیں۔ تینوں کا سبجیکٹ ایک ہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ احساس نہ ہوتا کہ اگر ہم ان کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کی آرام گاہوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، مگر انہوں نے ہمیں بھول جانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمتیں ہیں، اپنے جو انعامات ہیں، اس کو ذرا مختصر رکھا، لیکن آپ دیکھیں کہ مختصر رکھنے کے باوجود جن کے پاس دولتیں آ جاتی ہیں، جن کے پاس سامان تعیش آ جاتا ہے، جو بڑے بڑے محلات میں، فارم ہاؤسز میں، کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، تو ان کی اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کتنی رہ جاتی ہے، کتنا تعلق رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے نا تو لیونگ بدل جاتی ہے، سٹائل بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، اور
جو دین ہے نا وہ اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری جو دینی روایات کتنی زندہ ہیں، کتنے ہم قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہیں، کتنی نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، کتنا ہم اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کتنا اللہ کے دین کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، کتنا ہم پرہیزگاری میں ہیں، کتنا اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، کتنا ہم نے اسلامی معاشرہ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس وقت ایک الگ ملک کا جو خیال پیش کیا گیا تو اس میں یہ موجود تھا کہ ایسا ملک ہم نے حاصل کرنا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ ہونا ہے، نظام مصطفیٰ نافذ ہونا ہے، وہاں پر لوگوں کو ان کے دروازوں پر انصاف ملنا ہے، وہاں پر معاشی مساوات ملنی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا ہے، وہاں پر دھوکہ فریب نہیں ہونا، وہاں پر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، وہاں پر ہم نے پیار محبت سے اسلامی معاشرہ بن کر رہنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئی تھی۔ وہ جو ہجرت تھی نا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، لاکھوں افراد اپنا گھر بار جس میں ان کی پراپرٹی بھی موجود تھی، جس میں ان کے وسائل تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کی محلے داریاں تھیں، ان کا پورا سیٹ اپ موجود تھا، وہ بڑی ہی اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، وہ مائیگریٹ ہو کر جو ہے پاکستان پہنچے، اور یہاں آتے ہوئے پورے قافلے کو ذبح کر دیا گیا، ٹرینیں لوٹ لی گئیں اور لوگوں کو ذلیل کیا گیا، اور ہزاروں کے حساب سے وہاں پر جو بچیاں ساتھ تھی قافلوں کے ساتھ، ان کا ریپ کیا گیا، ان کو پکڑ کے سکھ ہندو اپنے گھروں کو لے گئے، اور وہیں پہ رہی پھر وہ مسلمان ہوتے ہوئے سکھوں کے بچے جمتی رہی، وہ مسلمان ہوتے ہوئے ہندو کمیونٹی میں اضافہ کرنے پر مجبور تھی، اور ملک جب حاصل کیا گیا تو اس میں یہ عزم موجود تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے کسی حصے سے، کسی ملک سے کوئی بندہ پاکستان کا اگر وزٹ کر لے، وہ یہی کہے گا کہ ہمارے اور اس ملک میں فرق کوئی نہیں ہے، جیسی لیونگ ان کی ہے ویسی لیونگ ہماری ہے، اور تو اور ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے کہ 10-12 بجے سے پہلے ہماری صبح نہیں ہو رہی، صبح فجر کے وقت مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آدھی صف کا ہونا مشکل ہے، 10,000 کی آبادی ہے، لیکن راتوں کو آپ دیکھیں، بازاروں کی رونقیں دیکھیں، کیفے دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ رات پڑی ہوئی ہے، ابھی دن ہے۔ جو ہی عشاء کا وقت گزرتا ہے ہمارے ہاں دن شروع ہو جاتا ہے، اور رات 12-1 بجے تک ہماری کوئی طبیعت نہیں ہوتی کہ ہم لیٹ جائیں، تو صبح کوئی طبیعت نہیں ہے ہم اٹھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم نے تھوڑا سا انعام دیا ہے، تھوڑی سی راحت دی ہے، تھوڑا سا سکون دیا ہے، تمہیں خوف سے نکالا ہوا ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے، عذاب۔
بندے جس کو خوف ہو نا میرے اوپر کو حملہ ہو جانا ہے، میں انسیکیور ہوں، وہ مسئلہ بن جانا ہے، وہ کبھی اٹھتا ہے کبھی سوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی سوتا ہے، اس کو رات پوری نیند نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف سے بچایا ہوا ہے، لیکن اس کا حفظانہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح کا ماحول مجھے نظر آتا کہ یہ لوگ سارے مطیع ہو جاتے، کفر نہیں رہتا، تو میں سب کو بہت ساری چیزیں دیتا، لیکن یہ آزمائش ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو آزمائش ہے، جس طرح پہلے میں نے ساری باتیں کی ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے کے پاس پیسے آ گئے ہیں وہ بڑا لگژری ہے، کہتا ہے جی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت وہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے آگے جھکے اور جو پیسہ اس کو دیا گیا اس پہ اللہ کا شکر کرے، چاہے جائے کہ وہ کہے کہ اب میرا حق ہے، ایک گاڑی میں نے لیا اور دوسری لینی ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے وہ کام کرنا ہے، تو وہ پلاننگ میں رہے لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہو۔ تو اس لیے ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ یہ دیکھو جس کو دیا ہے وہ اس کے پاس کتنا کچھ ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اسے چھینا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس سے بہت ہی بڑھ چڑھ وہ آخرت میں ہمیں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہائی لائٹس دی ہیں نا کہ یہ دیکھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تیاری کر لو، تم نے اس سے بہتر مل سکتا ہے۔ تو پھر بھی ہم کوشش نہ کریں تو یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدقسمتی میں دھکیلنے والی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ میں بدقسمت ہوں یا یہ میری بدقسمتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک بندہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمتوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ تلا رہتا ہے تو وہ از خود چاہت کے ساتھ بدقسمتی کا انتخاب کرتا ہے۔ وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور جو رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اچھا جی، جو 2 آیات ہیں اس میں بڑا واضح میں پیغام ہے، اور جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو میں آپ کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو اب بات کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز کو ہم سننا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں تو ہمارے خیالات بنتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے نا اتنی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی جو پہلے دن ہوتی ہے یا ابتدا میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے،
اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے آگے قیام نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا اور دنیاوی دندوں میں پڑ جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے غصے کا اظہار نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے بطور رب انسان کو ساری چیزیں دکھا دی، ہر چیز جو بھی کائنات میں چیز بنی ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اتنے ایویڈنس ہیں کہ وہ کاؤنٹ لیس گواہیاں ہیں جو ہر وقت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ کسی کا چہرہ دیکھ لو، کسی کی آنکھیں دیکھ لو، کسی جانور کو دیکھ لو، کسی پتے کو دیکھ لو، کسی پھل کو دیکھ لو، کسی رزق کو دیکھ لو، ٹھنڈی ہوا کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، آسمان کی طرف دیکھ لو، جس طرف دیکھو رب کی طرف سے تمہیں یہ دعوت ہے کہ میری طرف آؤ، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ لیکن بندہ جب اپنے روٹین میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بدلتا اور کام ایسے کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شیطان کر دیتا ہوں۔ پھر وہ شیطان جو ہے وہ اس کا پارٹنر ہو جاتا ہے، اور شیطان کو بھی مزہ آتا ہے کہ میرا کولیگ مجھے مل گیا، وہ پھر اس کو گھماتا ہے، اس سے غلط فیصلے کرواتا ہے اور اس سے سستیاں کرواتا ہے، اس کو پھر صحیح راستے پہ چلنے سے روکتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے کچھ شیطان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، خون میں صلاحیت کر جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ہمیں ہر حوالے سے ہمارے خیالات کو اپنے خیالات کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ یہ جو بندہ ہے کسی طور پر اپنے رحمان کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ورد کریں، چند لمحوں کے بعد آپ کی توجہ بٹنی شروع ہو جائے گی، آپ کا دھیان بدل جائے گا، آپ کی سوچ اور بن جائے گی، آپ کی زبان میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اور پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس سے فارغ کر دے گا، اور آپ کہیں گے ابھی یہ میرا کام رہتا ہے، میرا یہ کام رہتا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے نماز میں بھی دیکھا ہوا ہے، جب لوگ آتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیسے کسی نے جکڑ کر کھڑا کیا ہو، ابھی نماز ختم ہوئی ہے، ابھی وہ صف کو توڑ کر باہر دوڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اس کو چکر میں رکھا ہوا تھا کہ بس ختم، دوڑو، اب وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، فلاں سے ملنا ہے، وہ دوڑ پڑتے ہیں، جس سے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہمارا بنتا۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ جب تک تعلق ہمارا نہیں بنے گا، ہم اللہ کی صحیح حمد نہیں بیان کر سکتے، اور پھر ہمارا اللہ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کی یہی کوشش ہے کہ اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق استوار نہ ہو سکے، اور بندہ ایسے ٹامک ٹوئیاں میں لگا رہے اور اس کو صحیح منزل نہ مل سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے شیطان کے شر سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔